بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آسان عربی گرامر کورس میں خوش آمدید۔ آج یہ تعارفی کلاس نمبر 2 ہے۔ اس میں بھی ہم آپ کو کورس کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے، مزید تفصیلات بتائیں گے۔ اس کورس میں آپ کیا اور کیسے سیکھیں گے، آج ہم اس پہ مختصر بات کریں گے۔ کورس کا خاکہ اور خلاصہ۔ کورس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اشاروں کے ذریعے گرامر، یعنی ہم آپ کو گرامر سکھائیں گے اور گرامر جو ہے وہ اشاروں کے ذریعے سکھائیں گے، جس میں ہر چیز کے لیے الگ الگ اشارہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ضمائر، پروناؤنز، جتنے بھی ضمائر ہے، جیسے کہ ہم اردو کے اندر کہتے ہیں وہ دونوں، آپ دونوں، ہم سب، میں اور ہم اور آپ، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث، ہی، شی، اٹ، دے، یو، وی۔ تو ایسے ہی عربی کے اندر بھی ضمائر ہیں، پروناؤنز ہیں، اور ان کے لیے الگ الگ اشارے ہیں۔ مذکر کے لیے ہم آپ کو الگ اشارے سکھائیں گے، مؤنث کے لیے الگ اشارے سکھائیں گے، ایک کے لیے، مفرد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ۔ تو یہ پوری تفصیل ہم آپ کو اس کورس میں سکھائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر ہے افعال، وربز۔ وربز، افعال جتنے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے بھی خاص اشارے ہیں کہ جب آپ ماضی میں بات کریں اس کے لیے خاص اشارہ، مضارع کی بات کریں، مفرد کی کرے، تثنیہ کی کرے، مذکر کی، مؤنث کی، ٹھیک ہے، اور منفی، مثبت جتنے بھی جملے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے انشاءاللہ وہ تفصیلات بھی ہم اس میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس کے اشارے بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ زمانے، ٹینسز ہم پڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے، حال اور ماضی اور مستقبل، یہ تینوں جو زمانے ہیں وہ اس کے متعلق جملے، ٹینسز، تفصیلات، یہ ساری چیزیں ہم اس کورس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف جارہ، پریپوزیشن، حروف جارہ یہ ایک مشہور چیز ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ وہ الفاظ جو یہ معنی دیتا ہے کہ اس میں، اس کے ساتھ، اس پر، اس کے اندر، یہ سارے الفاظ عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، مشہور الفاظ، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، اور ترجمے کے اندر کیا کام اور کیا کام آتے ہیں، یہ ساری تفصیلات بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ صفات، ایڈجیکٹیوز، صفات وغیرہ بھی ہم پڑھیں گے کہ مثال کے طور پر کسی چیز کا اچھا ہونا، برا ہونا، حسین ہونا، جمیل ہونا، ٹھیک ہے، یہ سارے چیزیں ہم انشاءاللہ گرامر کے اندر سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ بہرحال گرامر کے اندر یہ چیزیں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کورس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سب چیزیں آپ کو اشاروں کے ذریعے سکھائیں گے، جو ایک مرتبہ یاد کرنے کے بعد آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز وہ تا دیر آپ کے ذہن میں رہے گا۔ یہ سارے اشارے ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے کہ اس کے یہ اشارہ ہے، اس کے یہ اشارہ ہے، اور ایک مرتبہ یاد کر کے اس پر آپ مختلف چیزیں اور جملے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اجرا اور مشق کا طریقہ، مطلب جو چیزیں ہم پڑھیں گے تو اس کا اجرا اور مشق کیسے کریں گے، قرآنی اجرا کریں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز درس کا ایک پورا حصہ یہی ہوگا کہ ہم آپ کو جو پڑھائے اس کی مشق یہیں پہ آپ کو دکھائے کہ دیکھو یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ ہم اپنے پیٹ سے یہ باتیں نہیں کر رہے، قرآن کے اندر اس کی مثالیں ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ عربی جملے بنانے کی مشق، یعنی ہم آپ کو اس کورس میں چند جملے خود سکھائیں گے، پھر آپ کو عربی جملے بنانے کی مشق دیں گے، اور آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ مختلف ایک جملے سے دوسرا جملہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اردو سے عربی اور عربی سے اردو جملے بنانے کی مشق، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ ہم جب آپ کو سکھا دیں گے تو آپ اردو سے عربی فوراً آپ ترجمہ کر سکیں گے، اور عربی سے اردو کا ترجمہ بھی آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ اگر آپ سے کوئی اردو میں پوچھے
تو آپ فوراً اس کے عربی بھی بتا سکتے ہیں، اگر وہ عربی میں پوچھے تو آپ اس کی اردو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک لفظ سے کئی الفاظ اور جملے بنانے کی مشق، یاد رہیے کہ ایک لفظ جب ہم آپ کو یہاں پہ سکھائیں گے اس سے آپ، یعنی ایک فعل ہے، وربز ہے، تو اس سے آپ 100 سے زیادہ 156 صیغے تقریباً بنا سکتے ہیں، ماضی، مضارع، منفی، مثبت، معلوم، مجہول، اور مذکر، مؤنث، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہیں، یہ سارے گردانے آپ خود اس کی مدد سے جو ہے انشاءاللہ بنانے کی مشق آپ کی ہوگی اور آپ بنا سکیں گے۔ روزمرہ استعمال کے جملے ہم پڑھیں گے بھی اور آپ کو سکھائیں گے، آپ اس کو یاد کریں گے تاکہ عربی بول چال میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اہم موضوعات پر بولے جانے والے اہم جملے وہ بھی اس کورس کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ کورس سے استفادہ کیسے کریں؟ یاد رکھیے کہ جو سبق یا ویڈیوز آپ کو ملے اسے بار بار سنیں اور اس میں دیے گئے ہدایات پر عمل کریں۔ ہمارے بہت سارے شرکاء اور ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کورس میں داخلہ لیتے ہیں لیکن پھر اس کورس کو ٹائم نہیں دیتے۔ یاد رکھیے جب بھی آپ کسی کورس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس کو ٹائم دینا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ کو جو ہیں یعنی عربی سکھانے کا یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی عربی جوس بنا کر کے پیش کر رہے ہیں یا ہم آپ کو جو ہیں اس کی صفوف بنا کر کے آپ کو جو ہے کھلا رہے ہیں، اس سے آپ کو خود بخود عربی آ جائے گی، بلکہ یہ ایک بہترین سہل انداز میں یہ کورس ہے، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جو ویڈیوز ہے، جو اسباق ہے، وہ بار بار آپ سنیں گے، یاد کریں گے اور ہمارے بتائے ہوئے ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کورس کے آخر تک آپ بہترین انداز سے جو ہیں اس کورس سے فائدہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ کورس کے لیے الگ کاپی اور پینسل، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کے پاس ایک الگ کاپی ہو اور قلم ہو۔ آپ روزانہ کا سبق سنتے وقت قلم اور کاپی اپنے ہاتھ میں لیں اور سنتے سنتے لکھتے بھی جائیے۔ سب چیزیں اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو کم از کم جو مشقیں ہیں وہ بھی لکھیں، اور روزانہ کے سبق کا جو خلاصہ ہوتا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے یہ چیزیں سنی، یہ چیزیں سیکھیں، اس کو ایک خلاصے کے طور پر اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے، مشقیں حل کرتے جائیے، وہاں سے پکچر لے کر کے ہمیں پھر بھیجنے ہیں۔ مشق اور پریکٹس، یاد رکھ کے یہ بہت اہم بات ہے کہ مشق کے بغیر کوئی بھی چیز آپ سیکھ نہیں سکتے، تو مشق پہ بہت زیادہ آپ نے جو ہے توجہ دینی ہے اور بہت زیادہ دہرانا ہے۔ جتنا بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو تو بس اس میں آپ یہی سبق دہراتے رہیں، اشاروں کے ساتھ دہرائیے، سبق کو جس طریقے سے کہا گیا ہے دہرائیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مدرسے میں بچوں کے ساتھ، گھر میں افراد کے ساتھ، کوئی بھی آپ کا ساتھی ہے، کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے آپ کے اپنے کمرہ جو ہے آپ کی جو بستر چادر ہے وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ اس کے ساتھ دہراتے رہیے اور محنت کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو کورس کے اختتام پہ انشاءاللہ دوسروں کے بنسبت بہت زیادہ نظر آئے گا کہ مجھے بہت فائدہ ہوا کیونکہ میں نے اس کو ٹائم دیا۔ آخری بات یہ ہے کہ کورس کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔ دیکھو جمعے کی شام سے بدھ کی شام تک 6 دن اسباق کے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہے، جمعرات کو ہماری چھٹی ہوگی اور جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، کورس کسی بھی دن سے شروع کیا جا سکتا ہے، تو یہ 6 دن اسباق کے ہوں گے، یک کے بعد دیگرے، اور 1 دن کی چھٹی ہوگی بیچ میں۔ مغرب سے عشاء کا وقت اس لیے رکھا گیا ہے کہ سب لوگ مصروف ہوتے ہیں، دن کے وقت مصروف ہوتے ہیں، تو ہم رات 10 بجے تک، مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک یہ ٹائم ہم نے آپ کے اس کورس کے لیے مختص کیا ہے۔ اس میں ہم آپ کے اسباق کیا کریں گے، اس میں اسی وقت آپ کا بھیجا ہوا سبق سننا، یعنی ہم اس ٹائم میں آپ جو سبق سنیں گے، یاد کریں گے، تو وہ جب سنائیں گے ہم اس وقت میں اس کو سنیں گے، غلطیوں کی اصلاح کریں گے، نیا درس سینڈ کرنا وہ بھی اسی کے دوران ہوگا، سوال و جواب یعنی اس درس کے متعلق جو نیا سینڈ ہو یا پرانے درس کے متعلق اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ آپ اسی وقت پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ بتائیں گے، تفصیلات وغیرہ بتائیں گے۔
اچھا، مغرب سے لے کر عشاء تک رات 10 بجے تک جو ٹائم ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ آن لائن رہیے، اپنے مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے یہ وقت اس کام کے لیے فارغ کرے۔ آپ کسی بھی وقت سبق سنا سکتے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ صبح سنائے، دوپہر کو سنائے، عصر کو سنائے، لیکن ہم اس کو سنیں گے، اس پر ہم اپنی جو کمنٹس دیں گے وہ انشاءاللہ مغرب ٹو عشاء دیں گے۔ جمعرات کو چھٹی ہوگی، کل سے کورس کو باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جن حضرات کا داخلہ کنفرم ہو گیا ہے یا وہ کنفرم کروانا چاہتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس کورس سے فائدہ ہوگا، مجھے کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز کل سے یا پرسوں سے باقاعدہ اس کورس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ باقی تفصیلات جو ہی ہم کورس میں جائیں گے آپ کو باقی طریقہ اور کورس کے بارے میں تفصیلات سامنے آتی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔